لاہور کے علاقہ کریم بلاک میں جوان سالہ لڑکی کے قتل کا ہوا ڈراپ سین۔ چند روز پہلے لاہور کے علاقہ کریم بلاک میں باٹا شاپ کے سامنے ایک موٹر سائیکل سوار نے اپنے ہی ساتھ بیٹھی ہوئی جوان لڑکی کے سر کے اوپر گولی مار کر اس کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس اس شخص کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے تو لڑکی کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کروانے کے بعد اس لڑکی کی شناخت نہیں ہو پاتی، جس کے بعد لڑکی کے قتل کا مقدمہ پولیس اپنی ہی مدعیت میں درج کر لیتی ہے۔ پولیس نے اس کیس میں محنت کی اور اس شخص تک پہنچ گئی۔ اب یہ لڑکی کون تھی جس کا قتل ہوا ہے اور اس کو قتل کرنے والا شخص کون تھا، آج کی اس ویڈیو کے اندر اس کیس کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، چند روز قبل لاہور کے علاقہ کریم بلاک میں ایک 4 سالہ لڑکی کا قتل ہوتا ہے۔ قتل کرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا اس کا ہی دوست اس کے سر کے اوپر گولی مار کر اس کو قتل کر دیتا ہے۔ شاہدین کے مطابق جب وہاں پر لوگوں سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص اس لڑکی کو موٹر سائیکل پر لے کر آیا تھا، جس کے بعد لڑکی اور لڑکے کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور لڑکا غصے میں آ کر اس کو فائر مار دیتا۔ لوگ تھے، انہوں نے 15 پہ کال کی، تب تک یہ شخص وہاں تھے بھاگ چکا تھا۔ پولیس جب موقع پر پہنچتی ہے تو اس لڑکی کی شناخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پولیس اس لڑکی کی شناخت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، جبکہ نادرہ کی بھی ہیلپ لی جاتی ہے۔ وہاں پر جو CCTV کیمرے لگے تھے، دھند کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے اس شخص کا چہرہ جو تھا وہ کیمروں کے اندر نہیں آتا، جس کی وجہ سے پولیس کے لیے اس قتل کو ٹریس کرنا اور مزید مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن پولیس نے اس کیس کے اندر محنت کی اور اس لڑکی تک پہنچ گئی۔ اب یہ لڑکی کون تھی، اس کو قتل کس نے کیا؟ اس لڑکی کا نام تھا زہرا عظیم۔ 2021 میں اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اسے 2 بچوں جیسی نعمت سے نوازتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد اس کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو اس کے 2 بچے تھے اس کے پہلے شوہر کے پاس تھے اور اس لڑکی نے کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ پولیس کے مطابق یہ لڑکی اس شخص کو بھی چھوڑ کر کسی اور تیسرے مرد کے ساتھ جا چکی تھی بغیر نکاح کے۔ اس شخص نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا، لیکن کرتے کراتے یہ لڑکی جو تھی اس قاتل ملزم تک پہنچ جاتی ہے جس شخص نے اس کا قتل کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی دوستی ہو جاتی ہے حسناد نامی شخص کے ساتھ۔ اب جو زہرا تھی یہ لاہور کے علاقہ گھوال منڈی کی ہے اور جو حسناد جس نے اس کو قتل کیا ہے وہ شخص گلشن اقبال پارک کے قریب اس کی رہائش تھی۔ اب ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور 1 سال سے زائد عرصہ گزر جاتا ہے ان دونوں کو ساتھ رہتے ہوئے بغیر نکاح کے۔ اس کے بعد ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور حسناد غصے میں آ کر اس کو قتل کرتا ہے، لیکن مقتول کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے پولیس حسناد تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، جس کے بعد پولیس نے اس کیس میں مزید اور محنت کی اور اس لڑکی کا اور حسناد کا ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب جو حسناد تھا اس کی ایک FIR تھانہ گلشن اقبال کے اندر ہوتی ہے کہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا اور اس کے گھر والے FIR کرواتے ہیں کے اندر، اس تھانے کے اندر پکڑا جاتا ہے۔ پولیس کا جو سسٹم ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر FIR ہوئی ہے تو وہ کسی بھی ضلع کے اندر کسی بھی دوسری جگہ کسی ناکے کے اوپر پکڑا جائے، کسی چیک پوسٹ پہ پکڑا جائے تو اس کا مکمل ڈیٹا آ جاتا ہے کہ فلان جگہ پر فلان تھانے کے اندر اس کی FIR ہوئی ہے۔ وہاں کی پولیس نے جس جگہ پر یہ شخص پکڑا گیا تھا وہاں کی پولیس نے جب اس کا ریکارڈ چیک کیا تو متعلقہ تھانے میں کال کی کہ یہ شخص پکڑا گیا ہے اور آپ کے تھانے میں اس شخص کی فلاں ڈیٹ کو کی FIR ہوئی ہے، جس پر وہاں کی پولیس آتی ہے اور اس کو لے کر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کو بلایا جاتا ہے۔ تب یہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ جب اس لڑکی کی شناخت ہوتی ہے تو ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ لڑکی فلاں شخص کے ساتھ تھانے میں پکڑی گئی تھی اور اس کے بعد ان کے اوپر FIR ہوئی اور وہ مقدمہ جو تھا وہ بھی خارج ہو گیا تھا کیونکہ اس کے گھر والوں نے اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا، جس کے بعد وہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ بعد جب لڑکی کے گھر والوں کی تلاش کی جاتی ہے، لڑکی کے گھر والوں میں اس کی جو والدہ تھی اور والد تھا اس کی وفات ہو چکی تھی اور اس کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، ایک اس کی بہن تھی اور جو جتنے بھی رشتہ دار تھے اس کے رویے کی وجہ سے، اس کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب پولیس نے اس کی بہن کے ساتھ رابطہ کیا اور وہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کی بہن کے حوالے کی، اس کو غسل وغیرہ دینے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے۔ FIR تھی وہ پولیس کی ہی مدعیت میں پرچہ درج ہوتا ہے اور پولیس حسناد نامی شخص کو ابھی تک نہیں پکڑ سکی۔ اس کو پکڑنے کے لیے مختلف مقامات پر پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو کہ اپنے ناجائز تعلقات کی وجہ سے، اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، ان کے لیے یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے
کہ اس لڑکی نے 2021 میں شادی کی, اس مرد کو چھوڑا, دوسرے کے ساتھ, پھر تیسرے کے ساتھ, اور جو چوتھا مرد تھا اس نے اس کو قتل کر دیا. اگر اس کے پیچھے اس کے والدین بہن بھائی ہوتے تو میرے خیال میں اس لڑکی کو کوئی سوچ سمجھ کر قتل کرتا. اب اس لڑکے کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے نہیں, جس کی وجہ سے اس لڑکی کو وہ آسانی سے قتل کر دیتا ہے. لیکن اس قتل کے پیچھے اس لڑکی کی سراسر اس لڑکی کی غلطی ہے کہ بغیر نکاح کے 1 سال تک وہ اس مرد کے ساتھ رہتی رہی, اور اس کے بعد وہی مرد اس کو قتل کر دیتا ہے. کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو کہ آپ کی جان لے لے, یا آپ کے والدین کی عزت, آپ کے بہن بھائیوں کی عزت کو. پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرنے کے بعد اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنانا چاہیے. پاکستان کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو بڑی آسانی سے قتل کر دیتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہوں تو اس ظلم کی سزا مجھے یہ مل سکتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے. میری عدلیہ سے اور پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس شخص کو پکڑنے کے بعد اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنایا جائے, تاکہ کوئی بھی شخص اس طرح کا قدم اٹھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نگہبان.